پتہ چلے کہ یہ کیسے ہوگی. سو ہمارے پاس ایک امپلائی کلاس ہے, اور جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ساری کی ساری کلاسز بائی ڈیفالٹ آبجیکٹ کلاس سے تو انہیرٹ کر ہی رہی ہوتی ہیں. سو اگر ہم کسی کلاس کی انہیریٹنس مینشن نہیں کرتے تو اٹ مینس دیٹ کلاس انہیریٹس فرام دا کلاس آبجیکٹ وچ از اے کلاس پرووائڈیڈ بائی دا جاوا. اور امپلائی کلاس سے ٹیچر اور مینیجر جو ہے یہ انہیرٹ کر رہے ہیں. کوڈ کے اوپر ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے دیکھیں گے. سو سب سے پہلے اس کے لیے ہم اپنی امپلائی کلاس ڈیفائن کرتے ہیں, پبلک کلاس امپلائی, اور اس میں ہمارے پاس دو ویریبلس ہیں, ایک انٹیجر اس کی آئی ڈی کے لیے ہم نے رکھ لیا ہے اور اسٹرنگ نیم رکھ لیا ہے. یہاں پہ ہم نے ڈیلیبریٹلی جو ایکسیس ماڈیفائر یوز کیا ہے وہ پروٹیکٹڈ ہم نے یوز کیا ہے تاکہ آپ اس کو C++ کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں. سو پبلک پرائیویٹ پروٹیکٹڈ آپ اسی طرح یوز کریں گے جیسے کہ آپ C++ میں یوز کرتے رہے ہیں. سو لیٹس ڈیفائن اے پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر فار امپلائی. امپلائی کلاس کا ایک پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر ہے جس میں آئی ڈی اور نیم پاس ہو رہا ہے. یہ آئی ڈی ہم امپلائی کلاس کے کلاس ویریبل آئی ڈی کو اسائن کر دیتے ہیں اور نیم ہم امپلائی کلاس کے نیم ویریبل کو اسائن کر دیتے ہیں. ریمبر دیٹ وی ڈو ناٹ ہیو اینی انیشلائزیشن لسٹ ان جاوا. پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر بنانے کے بعد نیکسٹ کنسٹرکٹر جو ہے وہ ہم ڈیفالٹ کنسٹرکٹر بنا رہے ہیں. یہ بھی ہم نے ڈیلیبریٹلی تھوڑا سا اس طرح سے بنایا ہے کہ آپ کو ایک اور اس کی فنکشنالٹی بتا سکیں. امپلائی کلاس کے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کے اندر سے جو کہ کوئی بھی آرگیومنٹ نہیں لے رہا, اگر ہم نے ویلیو سیٹ کرنی ہے تو ہمارے پاس دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم آئی ڈی کی ویلیو 10 سیٹ کر دیں, ایک ڈیفالٹ ویلیو, اور ہم نیم کی ویلیو ناٹ سیٹ لکھ دیں. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہم ایک دوسرا کنسٹرکٹر کال کر لیں, سو ایک کنسٹرکٹر سے دوسرا اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال کرنا چاہتے ہیں, تو اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال کرنے کے لیے ورڈ ہوتا ہے دس. سو ہم جو ہمارا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر وہ کنسٹرکٹر ہے جو کہ کوئی پیرامیٹر نہیں لے رہا, اگر اس کے اندر سے ہم 2 پیرامیٹر کنسٹرکٹر کال کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کی ورڈ یوز کریں گے دس اور بریکٹس میں پاس کر دیں گے پیرامیٹر. سو پیرامیٹرس کے ساتھ یہ بات پتہ چلے گی ہماری جاوا کی رن ٹائم انوائرمنٹ کو کہ اس نے کون سا کنسٹرکٹر کال کرنا ہے. اگر 2 پیرامیٹرس پاس کریں گے تو وہ کنسٹرکٹر کال کرے گا کہ جو 2 پیرامیٹرس لے رہا ہے. 3 پیرامیٹرس پاس کریں گے تو وہ کنسٹرکٹر کال ہوگا جو کہ 3 پیرامیٹرس لے رہا ہے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہاں پہ ہم نے ڈیفائن کر دیے ہیں اس کے اسٹینڈرڈ گیٹرز اینڈ سیٹرز. سو سیٹ آئی ڈی ایک فنکشن ہے جو کہ انٹیجر لے رہا ہے. سملرلی پبلک انٹ گیٹ آئی ڈی is returning ID to us. Similarly, set name and get name, these are the accessors and getters for the name variables. تو اب تک ہم کام کر چکے ہیں. ہم نے ایک امپلائی کلاس کے ویریبلس ڈیفائن کیے ہیں. We have defined the constructor and we have defined the standards getter and setter. And let's define one or two more functions. ایک ہم نے public void display کا فنکشن بناتے ہیں جس کا کام ہے کہ امپلائی کلاس کے جو ویریبلس ہیں ان کو ڈسپلے کر دے. امپلائی آئی ڈی اور امپلائی نیم ہم نے اس میں ڈسپلے کر دیا. اور اسی طرح ہم ایک پبلک اسٹرنگ ٹو اسٹرنگ, یہ ٹو اسٹرنگ کا جو فنکشن ہے یہ آبجیکٹ کلاس کے اندر پہلے سے اویلیبل ہوتا ہے. اینڈ سنس ایوری کلاس انہیریٹس فرام دا آبجیکٹ کلاس بائی ڈیفالٹ, سو دیٹ از وائی یہ فنکشن ہمارے پاس یہاں بھی ہوتا ہے. اگر ہم اس کو یہاں پہ ڈیفائن نہ بھی کریں تو میں امپلائی کے کسی بھی فنکشن میں ٹو اسٹرنگ کا فنکشن کال کر سکتا ہوں, لیکن یہاں پہ ٹو اسٹرنگ کے فنکشن کو ہم اوور رائٹ کر رہے ہیں تاکہ اس میں ہم اپنے مطلب کی چیز بنا سکیں. اور یہاں پہ ہم کیا دے رہے ہیں, آئی ڈی پلس نیم, اور یہ اسٹرنگ بنا کے ہم ریٹرن کر رہے ہیں. سو یہ ہمارے پاس فنکشن آ گیا, ایک ڈسپلے کا فنکشن آ گیا, ایک ہمارے پاس ٹو اسٹرنگ کا فنکشن آ گیا. امپلائی کے اندر یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس آئی ڈی ہے اور نیم ہے. اب ایک کلاس ہم اور بناتے ہیں جو کہ امپلائی کلاس سے انہیرٹ کرے, اور اس کلاس کا نام ہم نے رکھ دیا ٹیچر. سو پبلک کلاس ٹیچر اینڈ اٹ ایکسٹینڈس فرام امپلائی. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکسٹینڈ کا کی ورڈ جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں انہیریٹنس دکھانے کے لیے. سو بیسیکلی ہماری ٹیچر کلاس, دس ٹیچر کلاس از ایکسٹینڈنگ دا امپلائی کلاس. ٹیچر کلاس امپلائی کلاس انہیریٹ کر رہی ہے. انہیریٹنس کی وجہ سے یہاں پہ نیم اور آئی ڈی کا ویریبل آلریڈی اویلیبل ہوگا. یہاں پہ ہمارے پاس ڈسپلے کا فنکشن بھی اویلیبل ہوگا. یہاں پہ ہمارے پاس ٹو اسٹرنگ کا فنکشن بھی اویلیبل ہوگا, اور وہ فنکشن اویلیبل ہوگا جو کہ امپلائی کلاس میں ہم آلریڈی ڈیفائن کر چکے ہیں بائی انہیریٹنس. ساری چیزیں امپلائی کلاس کی یہاں پہ اویلیبل ہوں گی. سو ٹیچر کلاس میں ایک نئی چیز ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں, دیٹ از اے کوالیفیکیشن. ٹیچرس کی کوالیفیکیشن کے بارے میں ہم کچھ ڈیٹا رکھنا چاہ رہے ہیں. آئیے ٹیچر کلاس کا کنسٹرکٹر کال کرتے ہیں. پبلک ٹیچر, یہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر جو کہ وہ کنسٹرکٹر ہے جو کہ ہمارے پاس کوئی پیرامیٹرز یا کوئی آرگومنٹس نہیں لیتا.
اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں آپ کو یہ ضرور بتایا گیا ہوگا کہ وین ایور وی کریٹ این آبجیکٹ فار اے چائلڈ کلاس دا پیرنٹ کلاس آبجیکٹ از کریٹڈ فرسٹ. سو پہلے ہمارے پاس امپلائی کلاس کا آبجیکٹ کریٹ ہوگا اور اس کے بعد ایک چائلڈ کلاس کا آبجیکٹ کریٹ ہوگا, بیکاز چائلڈ کلاس کا آبجیکٹ ایڈیشنل انفارمیشن رکھ رہا ہے, باقی انفارمیشن پیرنٹ کلاس کے آبجیکٹ کے اندر پڑی ہوئی ہے. تو جب بھی آبجیکٹ بنانا ہوتا ہے کنسٹرکٹر کے تھرو بنایا جاتا ہے. کنسٹرکٹر جو ہوتا ہے, اگر ہم کوئی کنسٹرکٹر کال نہیں کریں گے یہاں پہ پیرنٹ کلاس کا, تو آٹومیٹیکلی اس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر کال ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے کمنٹس میں یہاں لکھا ہوا ہے implicit کال ٹو سپر کلاس ڈیفالٹ کنسٹرکٹر, تو وہ جو ہمارا اس کا نو آرگومنٹ کنسٹرکٹر تھا امپلائی کلاس کا, وہ یہاں پہ کال ہو گیا ہے, اور کوالیفیکیشن کو ہم نے یہاں پہ ایک ایمپٹی اسٹرنگ دے دی ہے. لیٹس ڈیفائن اے پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر. سو لیٹس سے that someone wants to construct a teacher object using 3 variables, int I for id, string n for name, and q for qualification. اب اس میں سے name اور id جو ہے یہ ہم ٹیچر کلاس کے اندر تو ڈیفائن کر نہیں رہے, یہ ہمارا ڈیفائن ہو رہا ہے امپلائی کلاس کے اندر. سو یہ ویلیوز ہمیں کسی طرح بھیجنی ہے امپلائی کلاس کے کنسٹرکٹر کو. How can we do that? We can do that by calling a constructor of the employee class which takes in 2 parameters. And we can do this by using the super keyword, super I, n. تو یہاں پہ انفیکٹ امپلائی کلاس کا وہ کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے جو کہ 2 پیرامیٹرز ایکسیپٹ کرتا ہے. یاد رکھیے گا کہ سپر کا جو کال ہوتی ہے اٹ شوڈ آلویز بی دا فرسٹ کال. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کوالیفیکیشن ایکولس ٹو کیو اور اس کے بعد سپر لکھیں. سپر شوڈ آلویز بی دا فرسٹ لائن ان یور کنسٹرکٹر اف یو وانٹ ٹو کال سم کنسٹرکٹر آف دا پیرنٹ کلاس. اگر یہ سپر کی کال یہاں پہ نہیں ہوگی تو آٹومیٹیکلی وہ کنسٹرکٹر کال ہو جائے گا امپلائی کلاس کا جو کہ ڈیفالٹ ہے, کوئی پیرامیٹر نہیں لیتا, اور اگر بائی چانس وہ کنسٹرکٹر وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کر رہا تو اٹ ول بی اے سینٹیکس ایرر, رائٹ. So we have defined 2 constructors for teacher. One is a no parameter constructor and the other is a parameterized constructor. Next stage پہ ہم 2 اس کے methods define کر دیتے ہیں. One for a getter, one for getting the qualification, the standard getter, and other for setting the qualification, the standard accessor method. Once we have defined these methods, the next step is to write the display method for our teacher class. ٹیچر کلاس کے ڈسپلے میتھڈ میں ہم ٹیچر کی آئی ڈی, ٹیچر کا نیم اور ٹیچر کی کوالیفیکیشن ڈسپلے کرانا چاہتے ہیں. اب آئی ڈی اور نیم آلریڈی ہم ڈسپلے کرا چکے ہیں ان آر امپلائی کلاس. سو اٹس اے بیٹر آئیڈیا بیکاز the main purpose of the inheritance is to reuse your code. تو reusability کے point of view سے since we have already defined a display method inside the teacher class جس کے اندر ہم نے وہ اپنا ڈیفائن کیا تھا کوالیفیکیشن, ہم نے ڈیفائن کیا تھا آئی ڈی اور ہم نے نیم ڈیفائن کیا تھا, تو کیوں نہ اس ڈسپلے کو کال کریں. سو اگر آپ چائلڈ کلاس میں بیٹھ کے کسی پیرنٹ کلاس کے ایسے میتھڈ کو کال کرنا چاہ رہے ہیں جس کا نام وہی ہے جو کہ چائلڈ کلاس کے میتھڈ کا ہے, یعنی ہم نے چائلڈ کلاس میں میتھڈ کو اوور رائٹ کیا ہوا ہے. سو پبلک وائڈ ڈسپلے یہ ہم نے ڈیفائن کرتے ہیں. ڈسپلے یاد رکھیں گے ہمارا امپلائی کلاس میں بھی ڈیفائنڈ ہے. سو یہاں پہ ہم ڈسپلے کو اوور رائٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ورچوئل فنکشن تھا, یہاں پہ وہ اوور رائڈ ہو سکتا ہے. تو ہم نے پبلک وائڈ ڈسپلے جب لکھیں گے تو وی آر ایکچولی اوور رائڈنگ دا ڈسپلے فنکشن آف دا امپلائی کلاس. لیکن اس ڈسپلے فنکشن کے اندر ہم کوالیفیکیشن تو ٹیچر کی یہاں سے پرنٹ کرا دیں گے. ہم چاہ رہے ہیں کہ جو امپلائی کلاس میں آلریڈی ڈسپلے فنکشن بنا چکے ہیں جو کہ امپلائی کی آئی ڈی اور نیم ڈسپلے کراتا ہے اس کو یوز کر لیں. سو اس کے لیے جو ورڈ ہمارا یہاں پہ آئے گا دیٹ از سپر, اور اس کے بعد اس کا میتھڈ ڈاٹ ڈسپلے. سپر کا ورڈ یاد رکھیں ہمیشہ وہی سب اور سپر کا کانسیپٹ کہ سب کلاس جو ہے ہماری چائلڈ کلاس ہے, سپر کلاسز آر پیرنٹ کلاس. سو اگر آپ نے اپنی پیرنٹ کلاس کا کوئی میتھڈ کال کرنا ہے جس کا وہی نام ہے جو کہ اس میتھڈ کا نام ہے یا اس کلاس کے کسی میتھڈ کا نام ہے تو یوز دا ورڈ سپر. اگر میں یہاں پہ سپر نہیں لگاتا سپر کا ورڈ اور خالی ڈسپلے کال کرتا ہوں تو کیا ہوگا, یہ ڈسپلے اسی کلاس کا ڈسپلے میتھڈ کال ہو جائے گا, اس ڈسپلے کے اندر سے دوبارہ اسی کلاس کا ڈسپلے میتھڈ کال ہو جائے گا اینڈ سو آن. دس میتھڈ ول گو انٹو این انفینٹ ریکرشن جب ہم اس کو کال کریں گے. تو سپر ڈاٹ ڈسپلے ہمارا جو ہے وہ پیرنٹ کلاس کا سپر میتھڈ کال کرے گا. اگر آپ پیرنٹ کے پیرنٹ تک جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ سپر ڈاٹ ڈسپلے نہیں کر سکتے, وہ پیرنٹ کے اندر جا کے اس کے پیرنٹ کو کال کیجئے. آپ صرف ایک لیول اوپر جا رہے ہیں یہاں پہ.
سپر ڈاٹ ڈسپلے ہمارا امپلائی کلاس کے پیرنٹ میتھڈ کو ڈسپلے میتھڈ کو کال کر دیں گے, اینڈ دین سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ لائن, یہاں پہ ہم نے اپنی کوالیفیکیشن بتا دی ہے, اینڈ دین ٹو اسٹرنگ میتھڈ بھی ہم اوور رائڈ کر دیتے ہیں. سو اگین اسٹرنگ بنانے کے لیے وی کال دا سپر ڈاٹ ٹو اسٹرنگ میتھڈ, اور سپر کا ورڈ جو ہے امپلائی کلاس کے تک چلا جائے گا اور ٹو اسٹرنگ اس کی ٹو اسٹرنگ کو کال کر دے گا. سو وی آر گیٹنگ اے اسٹرنگ فرام دا امپلائی کلاس, اور اس میں امپلائی کی انفارمیشن ڈال دی ہے, اور یہاں سے ہم نے کوالیفیکیشن کی انفارمیشن جو ہے اپینڈ کر دی ہے, اینڈ وی آر ریٹرننگ دیٹ اسٹرنگ. سو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے ابھی تک کہ آپ اپنی امپلائی کلاس بنا سکتے ہیں, آپ اپنی ٹیچر کلاس بنا سکتے ہیں, اور ان کلاسز کے بیچ میں ہو رہی ہے انہیریٹنس کے لیے ورڈ یوز ہوا, کی ورڈ یوز ہوا ایکسٹینڈس. اسی طرح جو آپ کے پاس جب ہم نے کنسٹرکٹر کال کرنا تھا چائلڈ کلاس سے پیرنٹ کلاس کا, تو ہم نے ورڈ یوز کیا سپر. سملرلی چائلڈ کلاس میں بیٹھ کے پیرنٹ کلاس کی کوئی میتھڈ کال کریں, اگین سپر ڈاٹ میتھڈ نیم یوز کیا. ایکسٹینڈ کا ورڈ جیسے کہ انڈیکیشن دے رہا ہے کہ کلاس بڑی ہو رہی ہے ان ٹرمز آف اسپیسیفکیشن کے, اس میں کچھ زیادہ چیزیں بتائی جائیں گی. دوسری چیز جو یاد رکھنے والی ہے کہ جاوا میں سنگل انہیریٹنس ماڈل ہے, ملٹیپل انہیریٹنس کو یہ سپورٹ نہیں کرتی. سو ایٹ اے ٹائم یو کین اونلی انہیریٹ یور کلاس فرام ون پیرنٹ کلاس. انہیریٹنس استعمال کرتے ہوئے کوڈ رییوزیبلٹی ہمارے پاس آ جاتی ہے. ہمیشہ جو خیال رکھیے کہ اچھی پروگرامنگ یہ بتاتی ہے کہ انہیریٹنس جب آپ یوز کریں تو خالی کوڈ ری یوز آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے, تھوڑا سا اس چیز کا بھی خیال رکھا کریں کہ از اے ریلیشن شپ سیٹسفائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, بیکاز اٹ گیوز اے گڈ آرکیٹیکچر ٹو یور پروگرام. تو اس کیس میں اگر ہم دیکھیں انہیریٹنس ہمیں پتہ ہے کہ از اے ریلیشن شپ ہوتی ہے, تو ٹیچر از این امپلائی, میک سینس. سو یہاں پہ انہیریٹنس کرنا کوڈ ری یوز کے حوالے سے بھی ایک اٹ میک سینس, اٹ آلسو میک سینس وین وی ٹاک اباؤٹ دا از اے ریلیشن شپ. تو یہ دو تین چیزوں کا خیال رکھا کریں. تو یہ ہم نے آپ کے سامنے ایک کلاس ڈیفائن کی ہے, امپلائی کلاس, اور ساتھ ہی ہم نے اس کی ایک چائلڈ کلاس بھی ڈیفائن کر دی ہے وچ از اے ٹیچر کلاس. اب ایسا کریں گے کہ اس کلاس کے آبجیکٹس بنا کے ہم اس کو رن کر کے دیکھ لیتے ہیں. آپ بلکہ اس کو خود بھی کر سکتے ہیں, ہمارے کچھ ہینڈ آؤٹس میں بھی یہ ہوگا. آپ دیکھیں تو ہم نے کلاسز ڈیفائن کرتے ہوئے بیچ میں ڈیبگ اسٹیٹمنٹس بھی ڈالی ہوئی ہیں. سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن ڈالا ہوا ہے, تو اٹ ول انڈیکیٹ یو کہ کہاں پہ کون سا کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے, کون سا کنسٹرکٹر کون سا آبجیکٹ کہاں پہ چل رہا ہے. تو یہ جو آپ کے پاس کرنٹ سلائڈ اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اس پہ ہم نے یہ دکھایا ہوا ہے کہ اب پہلے ہم نے ایک امپلائی ای, ایک نیا امپلائی آبجیکٹ کریٹ کیا ہے, اور پھر ہم نے ایک ٹیچر ٹی, ایک نیا ٹیچر آبجیکٹ کریٹ کیا ہے. ای کا ڈسپلے فنکشن کال کیا ہے اور ٹی کا ڈسپلے فنکشن کال کیا ہے. یاد ہوگا آپ کو کہ ٹی کے ڈسپلے فنکشن کے اندر سے ای کا ڈسپلے فنکشن, امپلائی کا ڈسپلے فنکشن بھی کال ہوتا ہے. سو ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹ یہاں پہ کیا آنی چاہیے, جب آپ ای ڈاٹ ڈسپلے کریں گے تو ہمارے پاس آنا چاہیے خرم, اور اس کا خرم احمد کا ڈیٹا, اور ساتھ لکھا ہوگا امپلائی آئی ڈی اور 89 نیم خرم احمد. اور جب آپ ٹیچر ڈاٹ ڈسپلے ٹی ڈاٹ ڈسپلے کریں گے تو اس میں بھی پہلے امپلائی آئی ڈی اور نیم لکھا آنا چاہیے, اور پھر کوالیفیکیشن آنی چاہیے, بیکاز ہم نے اس کے اندر سے ٹیچر کلاس کے اندر سے امپلائی کا بھی ڈسپلے کال کیا ہوا ہے. تو ذرا اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا آ رہا ہے. جاواس ہم نے دونوں کلاسز کو, امپلائی کو بھی ٹیچر کو بھی کمپائل کر دیا ہے, اور یہ ٹیسٹ کلاس کے اندر اس کے آبجیکٹس بنا کے ہم اس کو رن کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں جو ہمارے پاس ان پٹ آپ کی آؤٹ پٹ آ رہی ہے وہ ویسی آ رہی ہے جیسے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. نیکسٹ جو